میرے بھائی دوستوں، میرے دلوں، یہ تو بستی یا محلے میں جاتے ہوئے ایک اجمالی نیت ہو کہ اللہ جو حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ تبدیلی لانا چاہتے تھے، اے اللہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ تبدیلی لانا چاہتے تھے، ان سب تبدیلیوں کی نیت کرتے ہیں، ان سب تبدیلیوں کی نیت کرتے ہیں۔ اور آپ نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین کے پھیلانے کے لیے استعمال فرمایا تھا، ہمیں بھی استعمال فرما دے۔ سمجھائیں۔ اور آپ نے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین کے پھیلانے کے لیے استعمال فرمایا تھا، ہمیں بھی استعمال فرما دے۔ جن غلط یقینوں اور غلط جذبوں اور غلط طریقوں کو دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا، ہم ان سب غلط یقینوں، جذبوں اور غلط طریقوں کو بند کرنے کی اور جن صحیح یقینوں اور جذبوں اور طریقوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قائم فرمایا، ان سب یقینوں اور جذبوں اور طریقوں کو ہم بھی قائم کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ بھائی میرے لیے صبح بغیر محنت کیا جو نیت ہوتی ہے نا، سارے اعمال کی جو قیمت ہے اس کے مطابق صاحب نے فرمایا کہ ہم جو ہے یہاں پر سے روز کی اس کا جو ہے ہم نیت کریں۔ یعنی میں نے عرض کیا سے کہ 51 برس پہلے کیا فرمایا، کیونکہ دیکھنے لگے کہ اللہ کے راستے کو ٹھیک کر دے تو ساری مخلوق اس کے سامنے جھک جائے گی، اس لیے کہ اللہ پاک کا نائب ہے۔ اس لیے اس روز جو 69 کی بات سنا رہا ہوں آپ کو، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ پاک کا نائب ہے، اور اگر ایک مخلوق پر جان کھپائے گا تو ساری مخلوق نہیں جھک سکتی، بلکہ اگر جھکی تو وہی جھکے گی جس پر جان کھپائی ہوگی۔ ساری چیزوں سے انتفاع کی صورت یہی ہے کہ اپنے پرب رب کے رابطے کو کبھی کیا جائے۔ کلمہ گویا ایک طریقہ حیات ہے، بندہ بننا اور موضوع پر چلنا ہر کسی پر فرض ہے، اور یہ عوام کا راستہ ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں عوامل نہ ہو۔ لیکن اس سے پہلے جدوجہد کے عوامل زندہ ہوں۔ بھائی وہاں چبوترے لوگ بیٹھے تھے نظام الدین میں، حضرت آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جدوجہد کے عوامل زندہ ہوں، اور جدوجہد کے عوامل کیا ہیں؟ بھائی اصل میں جو آدمی جس چیز میں لگا ہوا ہے وہ اس کے اندر اسی کا جذبہ ہے۔ تعلیم کے اندر تجارت کا جذبہ، امیر کے اندر امارت کا جذبہ، غریب کے اندر غربت کا جذبہ، ذمہ دار کے اندر ذمہ داری کا جذبہ، بزدل کے اندر بزدلی کا جذبہ، اور ہر آدمی کے اندر جو جذبہ ہوگا اس کے مطابق ہی زبان سے کلمہ نکالے گا، بات کہے گا، ایسا جذبہ ہوگا۔ اگر مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک کو آدمی جس جذبے سے پڑھے گا تو قرآن میں اس کو وہی نظر آئے گا۔ سمجھے بھائی، یہی قرآن ہے جس سے یہی قرآن ہے جس سے آدمی گمراہ ہو۔ سمجھے بھائی، تو حضرت کبھی تاجروں کے اندر تھے، ذمہ داروں کے اندر سے
امیروں کے اندر سے، غریبوں کے اندر سے، علی گڑھ کے طلباء آئے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے مسائل اور مسئلہ سب کا ایک ہے. طلباء کے اندر سے بھی یہ سب جذبے ختم کر کے ایک جذبہ پیدا کرنا کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ عید سے ماننی ہے، اور اس پر مجھے سارے عالم کے انسان کو لانا ہے. سمجھے بات؟ ایک بات تو کیا سمجھے یہ جذبہ ہو. اب سارے لوگوں کو بنانے کے لیے ہم اجتماعی طور پر نقل و حرکت کریں گے. اکیلے کے لیے اجتماعی طور پر کریں. جب اجتماعی طور پر کریں گے تو اس میں اپنے میں سے ایک آدمی ایسا لانا پڑے گا. امین سے کہہ لو کہ سارے کے سارے اپنے اپنے جذبوں کو اس ایک کے کہنے پر قربان کریں، اور وہ ایک جو ہے سب کے مشورے پہ اپنے جذبے کو قربان کریں. سمجھے بھائی؟ اور اس کے لیے تو اب امیر اور معمول کے متعلق، امیر کے متعلق بھی احکامات ہیں، معمولین کے متعلق بھی احکامات ہیں. سمجھے بھائی؟ مجمع ہے، اس میں امیر ہے، معمول ہے، پھر اجتماعی دوستوں ان کے متعلق احکامات ہیں. اب امیر جو ہے سب کی کیونکہ مشورے سے دے گا تو اس لیے مشورے کے متعلق بھی احکامات ہیں. ہم صرف ان احکامات کو لیں گے. پھر میرے دوستوں امیر و معمول مل کر جب مشورہ کر کے چلیں گے، ان کے احکامات کو پورا کریں گے تو پھر نقل و حرکت کریں گے. اب نقل و حرکت کی جو سفر کے احکامات ہیں پھر ایک دوسرے کے متعلق حرکت کے مرتبے کے مطابق ہم شروع کریں. سمجھے بھائی؟ اور بھائی اللہ کے اوپر توکل کر کے چلیں. اللہ پاک کے لیے ہماری محمد صاحب یہاں بولے کہ بھائی اجتماع ہے، پھر امیر و معمول کے متعلق احکامات ہیں، پھر مشورے کے متعلق احکامات ہیں، پھر اختیار نقل و حرکت ہے، اس میں سفر کے متعلق احکامات سمجھے بھائی. اور ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے اس کے متعلق احکامات ہیں. اس میں علم ہے، تواضع ہے. سمجھے وہ ساری جو چیزیں کہی میں نے کہا بھائی یہ تو خبر سنتا رہا، وہ بیان سناتے رہے. اور حضرت نے جب ان کو بیان میں کسی چیز کی نفی نہیں کی، یعنی وہ حضرت کی تصدیق فرماتے. سمجھے بھائی؟ ایسی پشاور میں جہاں بھی میں نے آپ کو سنا جہانگیر پورے میں عرض کیا کہ وہ کیسے 5 چیزوں کو سیکھنے کے لیے نکلنا ہے. ایک کہتے ہیں جد پر جائے تو آپ کے لیے کیا فرمایا بھائی ایک جسم ہے. جسم میں اگر ہاتھ ہوں گے تو جس ہاتھوں کا فائدہ ہوگا. اگر ہاتھ نہیں ہے تو جسم تو ہے، جسم ہاتھوں کا فائدہ نہیں ہے. اگر آنکھیں ہیں تو آنکھوں کا فائدہ ہوگا جسم کو، لیکن اگر آنکھیں نہیں ہیں تو آنکھوں کا فائدہ نہیں ہوگا. جسم ہے. ایسے بھائی اگر تو فرمانے لگے کہ وہ جسم کیا ہے؟ جسم ہے لوگوں پر ایسی محنت کرنا کہ ان کے یقین مخلوق پہ سے ہٹ کر اللہ کی صاف پر آ جائے، اور اللہ رب العزت سے آج سے فائدہ اٹھانے کے لیے چیزیں نہیں بلکہ اللہ نے احکامات عنایت فرمائے ہیں. اور احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا، اس پہ لانے کی جو محنت ہے، یہ جدوجہد ہے، اور یہ جسم ہے. یہ جسم ہے. اب یہ جسم جو ہے اگر علم اور ذکر کے ساتھ ہے جدوجہد تو علم اور ذکر کا فائدہ ہوگا، اور اگر اخلاق کے ساتھ ہے یہ جدوجہد تو اخلاق کا فائدہ ہوگا جدوجہد. سمجھے بھائی؟ لیکن
اگر اخلاق نہیں ہے جدوجہد نہیں ہے جسم تو ہے. آج سناتا ہوں آپ کو مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جو سب سے پہلے سال تو کیا مولوی عبدل صاحب نے اور 3 چیزیں دیے. حاوی مدین کراچی میں رہتے ہیں, سب ان کے بیٹے جدے میں ہیں, انہوں نے وہ 3 چیزیں دی. تو مظفر نگر کے علاقے میں پھر رہے تھے. وہاں سے جو چلے ہیں 2 چلے کے بعد جو ہے نظام دیا. مولانا عبدال صاحب نے جو ہے پوچھا کہ بھائی تم نے 3 تصویر پڑھی ہیں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ 3 تصویر کیا ہیں؟ 3 تصویر کیا ہیں؟ تو بھائی مولانا بہت غصے میں آئے اور کہا تو پھر پھرنے کا کیا فائدہ ہوگا, 3 تصویر کی بھی خبر نہیں, سمجھا نہیں. تو مولانا یہاں مجھے سب تقریر تو نہیں کرتے تھے مگر کچھ سوال جواب کرتے. تو فرمانے لگے کہ مولانا تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر جماعت کے ساتھ مولانا رائے پوری بھی ہوں, صاحب بھی ہوں, اور مولانا صاحب بھی ہوں, مولانا علی میاں بھی ہوں, ہر جماعت کے ساتھ. لیکن اگر یہ چاروں نہ ہوں تو جماعت نکالے نہ نکالے, جماعت نکالے نہ نکالے. تو مولانا چپ ہو چھوڑتے کہ جماعت تو نکالنی چاہیے, جماعت تو نکالنی چاہیے. تو چاہتے میرا کو جو تاثر ہے تو وہ یہ ہے مولانا مولانا اگر یہ نہ ان میں لگے نہ فکر میں لگے, نماز پڑھے, نماز کے لیے دعوت دیے ہوئے اور خوب مکہ ڈبی خوب لڑے تو قدم قدم پہ 7 لاکھ ثواب کہیں نہیں گیا. سمجھے مگر ایسے معاملے صاف کر دیا. سمجھے صحابہ کرام بھی جہاد میں جا رہے ہیں اور ایک بار موقع میں مہاجرین انصار میں آپس میں تلواریں کھینچ گئی. مسجد نبی میں لڑائی بالکل تیار ہوگی, سمجھا نہیں, مگر 20 میں جما دیا. بڑے جنگل میں تو ایسا ہو جب لڑائی ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رہیں سب سوار ہو جاؤ, سب سوار ہو جاؤ. تو 3 دن 3 رات تک چلایا, بس نمازوں کے وقت میں اترتے تھے. بس تیسرے دن کچھ ہوش ہی رہا تھا, فسقطوا فنا گر گئے اور سو گئے, بھول گئے کہ کیا بات تھی, موقع ہی نہیں دیا. سمجھے بھائی, یہ جدوجہد اللہ کے ہاں یہ آج میں مجھے اس بات کو کوئی آگے کہنا نہیں ہے, آپ کو بتا دیا. میں کہتا ہوں ایسی عجیب باتیں گزرتی تھی بس کچھ نہ پوچھ. اس لیے مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تو بڑے بڑے بزرگ بھی نہیں بولتے تھے, اور خود حضرت مولانا مدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نہیں بولتے تھے, ان کا روک چکے اوپر. مگر مفتی صاحب ماشاء اللہ مفتی صاحب کو بڑا جب جماعتوں کی رخصتی دی جاتے تھے, جو پہلے جماعتیں کرتی رہی ہیں